جو آیات کی تشریح کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات دلالت نہیں کرتی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب کوئی ہندو آپ کی یہ بحث سن رہا ہو، کوئی سکھ آپ کی یہ بحث سن رہا ہو، کوئی عیسائی آپ کی یہ بحث سن رہا ہو، تو خدا کی قسم آپ بتائیں وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا اور آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ اس کو کس کی بات سن کر پتہ لگے گا کہ یہ مسلمان بات کر رہا ہے، یہ قرآن کی حفاظت پر بات کر رہا ہے؟ آپ نے تو دین کی حجت ہی ختم کر، آپ نے تو دین کی پوری دنیا میں عالمگیریت ہی ختم کر، جن کی کتاب میں نقص ہے، جن کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا کے پاس نہیں ہے، جن کی کتاب محرف ہو چکی ہے، یار آپ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن چھوڑے اس بات کو، وہ یہ میں عمر نے سے آپ پوچھ کو لو، عرض عائشہ کر سے دیا۔ پوچھ لو، میرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ نے پچھلی بحث میں ایک روایت پیش کی تھی، میں اس پر ذرا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، جی سر، اگر آپ اجازت دیں تو۔ ابھی میں آپ کی باتوں کا جواب دوں، پھر آپ اس کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ باتیں میری کی باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ میں نے تو آپ کو سارا جواب تو میں دوں گا نا، میں کوشش کروں گا، پھر آپ، آگے بڑھ۔ میں کوشش کروں گا، پھر آپ دیکھ لیجئے میں جواب دیا نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا آخری جو نقطہ تھا کہ ہندو کیا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان، اگر ہماری بات، یہ بھائی یہ خطابی باتیں ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہندوؤں کی یا عیسائیوں کی جو ری ایکشن جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کہ ان کو جو بات برا لگے وہ حق ہوتا ہے اور جو بات ان کو اچھا لگے وہ باطل ہوتا ہے۔ بھائی اگر ہندو، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات سنیں کہ بھائی ان کی کتاب میں تو کمی بیشی ہو چکی ہے، بھائی یہ تو شرمندگی کی بات ہے نا، بالکل شرمندگی کی بات ہے کہ تاریخ اسلام ہی ایسی ہے کہ سنت ضائع ہو چکا ہے۔ سنت قرآن سے کم نہیں ہے، یہ خود جانتے ہیں میرے بھائی، سنت قرآن سے حجیت میں کم ہے بھائی، بلال بھائی، سنت حجیت میں تو کوئی شک نہیں، شک نہیں نا، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن سنت بھی وحی ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں؟ بے شک بے شک، الحمدللہ۔ ہاں بالکل، تو یہ جتنا سنت جو ضائع ہوا ہے، سنت تو بہت ضائع ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، 13 سال، اکثر نبوت کا دوران مکے میں گزرا ہے۔ دوران مکہ سے کتنی احادیث ہیں؟ بہت کم۔ مکے کے زمانے سے ان کے کتب میں دیکھیے کتنے احادیث ہیں، بہت ہی کم۔ سب حدیثیں جو ہیں وہ مدینے، اور مدینے میں جو خطبے دیتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے خطبے ان لوگوں نے نقل کیے؟ بہت ہی کم، نقل ہی نہیں ہے ان کے کتابوں میں، کہاں خطبہ نقل ہے؟ ایک خطبہ بھی نقل نہیں کیا ہے انہوں نے۔ احادیث سب چھوٹی چھوٹی بہت، وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ تو یہ اگر نقصان کی بات کریں، یہ تو بدیہی بات ہے کہ دین میں نقصان واقع ہو چکا ہے، دین میں اتنے بدعتیں واقع، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نے انہوں نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام اکیلا آیا تھا، ایک زمانہ تھا کہ اسلام تک تنہا تھا۔ تنہا سمجھتے ہیں نا بھائی بلال احمد بھائی؟ جی بے شک، اسلام تنہا تھا، اور بہت جلد میرے بعد پھر اسلام تنہا ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، اور شاباش اور بشارت ہو وہ اکیلوں کے لیے، تنہاؤں کے لیے۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ عیسائیوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو منسوس ہے، یہ تو بدیہی ہے بات کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے، سنت کا نام ہے، اور ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ یہ غریب ہیں، یہ اکیلے ہیں، یہ تنہا ہیں، یہ تنہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں عیسائی برا مانتے ہیں تو کیوں شروع سے جھوٹ بولا تھا آپ لوگوں نے؟ شروع سے 1400 سال سے کیوں جھوٹ بولا ہے آپ لوگوں نے عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو کہ قرآن جو ہے، قرآن میں سنت میں کوئی کمی نہیں؟ اب پتہ چل رہا ہے ان کو تو وہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ ان کی خوشی یا ان کی ناراضگی ہمارے لیے کوئی ملاک نہیں ہے کہ وہ کس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، کس بات سے ناراض۔ ہمارے نزدیک یہ کہ حقیقت کیا ہے، اللہ کے دین کیا ہے۔ چلیں آپ کی بات، چاہے عیسائی ناراض ہوں، دیکھیں چاہے عیسائی ناراض ہوں، امریکہ والے ناراض ہوں، ہندوستان والے، بھارت والے، وہ خوش جشن منائیں، اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے دین پہ کیا گزرا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاک یہ ہے، میزان یہ ہے، معیار یہ ہے۔ میزان یہ نہیں کہ عیسائی کرسچن کیا کہیں گے، اور پھر آپ خود اپنی کتابوں کو جا کے دیکھو، یہ تمہاری کتابوں میں جو بری پڑی ہیں کہ قرآن کریم کے آیات کم ہیں، بخاری مسلم وغیرہ، وہ احادیث، ابھی میں نے حدیث دکھایا ہے سورہ احزاب والی، اور پھر عائشہ کے اقوال، ابو عمر کے اقوال، الا ماشاء اللہ، قرآن کے حروف جو ضائع ہو چکے ہیں، 7 حروف میں سے آپ کے پاس کتنے حروف ہیں؟ اگر کرسچن خوش ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے سے خوش ہیں بھائی۔ مستشرقین نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کرسچن کو، ہندوؤں کو نہیں معلوم۔ ان لوگوں نے بہت تحقیق کی ہیں، کرسچن اورینٹلسٹ جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، حدیث پہ موضوع لکھی ہیں کہ مسلمانوں کی حدیث کی کیا حیثیت ہے، مسلمانوں کی فقہ کی کیا حیثیت ہے، اور قرآن مجید کی تاریخ پر
یعنی یہ چیزیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ یہ وہ مغربی دنیا سے چھپی ہوئی باتیں ہیں. وہ 200 سال 300 سال پہلے انہوں نے اس موضوعات پہ بہت ریسرچ کیا ان کے علماء نے, اور بہت ساری کتابیں جو ہے جرمن زبان میں, اٹالین زبان میں, فرینچ زبان میں, انگلش زبان میں بہت ساری کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں. اور ابھی بھی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو اسلام پڑھایا جاتا ہے, اسلامک کورس, میں کبھی نہیں, میں نے نہیں پڑھا ان کے پاس اسلام. کوئی کہے کہ میں نے ان کے پاس پڑھا, نہیں, جو پڑھایا جاتا ہے ایسے ہی لوگ پڑھاتے ہیں, ایسے ہی لوگ پڑھاتے ہیں جو یہ کتاب جن باتوں کو جانتے ہیں وہ لوگ. جی سر اجازت دیں. دوستو سنو, آپ نے اللہ کے بھی پہلے دلائل سنے, پھر میرا ان پر تبصرہ سنا. میں نے 3 سوالات اٹھائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم اسباب میں اپنے قرآن کا ذمہ لیا ہے. دوستو دیکھو کہ یقین کرو کہ اس عبرت ناک انہوں نے تبصرہ کیا. مجھے تو حیرت آتی ہے کہ یہ کیوں نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کیا یہ کیا بات کر رہے ہیں, اور یہ پورے دین کی. اور چلے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس فلسفے کے پیچھے کہ آخر یہ کیوں قرآن پاک کو ناقص کہنا چاہتے, کیوں روایات ڈھونڈیں اپنی مرضی کے, انہیں معنی پہنائیں, اور پوری دنیا کفر کو ہم راضی کریں اس بات پر کہ لو بھائی جو ثابت کر دیا کہ یہ قرآن کامل نہیں. بہرحال, اور یہ دیکھیں مزے کی بات کہ میرے دلائل کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اللہ یاری صاحب سے جواب تو نہیں بن پڑا, کیونکہ رزق والی جو میں نے دلیل دی تھی وہ بالکل ان کے موقف پر ایک سری ایک واضح بطلان کر رہی تھی. تو لیکن انہوں نے آگے سے جو یہ بات کر دی ہے نا وہ بڑی مزیدار کی ہے. آپ یقین کریں سنیں گے تو آپ بھی ہنس ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ نے کہاں ذمہ لیا ہے, اللہ نے تو اسباب بنائے, اللہ نے کہاں ذمہ لیا ہے. اور یار اللہ کے بندے, قرآن پاک میں آپ نے نہیں پڑھا نحن نرزقکم و ایاکم کا کیا مطلب ہے کہ بھائی تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, کہ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو. پھر قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین. اب یہ ان آیتوں میں بھی احتمال پیدا کریں گے اور کہیں گے دیکھ لو میں نے ایک اور معنی نکال دیا ہے. اب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر بھی دلالت نہیں کرتی. لا حول وللناس مما یشکون فی مذاہب. یقین کریں اللہ یاری صاحب آپ کو تو شاید میری بات نہیں سمجھ آ رہی, لیکن دوستوں کو ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب کیا دیا ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ قیامت تک کے لیے ہیں, قیامت تک کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ کتاب جو ہے یہ قیامت تک مسائل کو حل کرے گی. وہ مسائل جو دور رسالت میں پیش بھی نہیں آئے تھے قیامت تک پیش آئے ہیں, اور شیعہ سنی دونوں آج ان کا استنباط قرآن کی آیات سے کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت یہ مسائل پیش نہیں آئے تھے, لیکن چونکہ قرآن کی آیات میں یہ احتمالات پہلے دن سے رکھے گئے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آپ کو جب مسئلہ پیش آئے گا. اور میں مزے کی بات ہے آپ کو پیش کر دوں کہ کیا بات ہے کہ کتنی پیاری بات کی